دماغ بیٹا تمہارا خراب ہے، بنو کے ٹکڑے کھاتے رہو تم لوگ، تمہارا اشر ان لوگوں کے ساتھ ہو. یزیدی پارٹی اتنی زبان درازی کرتا ہے، یہ خبیث انسان، اس کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، اس نے حضرت علی کے بارے میں جھوٹ بولا، بکواس کی، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی. تو اس ذلیل انسان نے جب اس کا اچھا اس نے جھوٹ بولا ان کے بارے میں، بکواس کی، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی. اچھا بھائی یہ جو جملہ بولنا کہ انہیں حضرت حسن نے مشورے دیے، انہوں نے نہیں مانے، ان کے لوگوں نے انہیں غلط مشورے دے، انہوں نے اپنے غلط مشورے مان لیے، پھر وہ پچھتائے، یہ ساری جھوٹ ہے، غلط باتیں. سنو اب بھائی سننا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے بھائی میرے پیارے، بھائی میرے پیارے، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے. اور سنو یہ دیکھیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں تبری کھولے نا جب پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے. کیا کھلوایا ہم سے؟ یہ لو یہاں آج بھی پہلی دفعہ ہم یہی کھول لیتے ہیں. یہ تاریخ تبری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر ہے 70 اور 71 اور 72 اور 73. سنیے گا ذرا بات کو نا. اچھا جی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب نماز کا سلام پھیرا تو ان کے صاحبزادے حضرت حسن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں نے آپ کو ایک کام کا حکم دیا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، کل اسی طرح بے بس بنا کر شہید کر دیے جائیں گے اور آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہمیشہ ہی لونڈیوں کی طرح روتا رہتا ہے، آخر وہ کیا بات تھی جس کا تو نے مجھے کہا اور میں نے اس کو نہیں مانا. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ محسور ہوئے تھے آپ کو کہا تھا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں آپ کی موجودگی میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قتل ہونا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. جب عثمان قتل ہو گئے تب میں نے دوسرا مشورہ آپ کو دیا ہے کہ آپ ہرگز اس وقت تک خلافت قبول نہ کیجیے جب تک تمام شہروں سے آپ کی خلافت کے لیے وفد نہ آ جائیں، وہ سب متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ منتخب نہ کر لیں. پھر جب زبیر و طلحہ رضی اللہ عنہما نے آپ کی مخالفت کی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ باہم خود فیصلہ کر لیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ فساد کی بنیاد لوگ آپ کے ہاتھوں میں نہ رکھ دیں، اس کی بنیاد کوئی اور ہی رکھے تو اچھا ہے، لیکن آپ نے یہ سارے امور میں میری ہی مخالفت کی. علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا اے میرے بیٹے تم نے مجھے جس وقت عثمان محسور تھے مشورہ دیا تھا کہ میں عثمان کے قتل سے قبل ہی مدینہ سے چلا جاؤں، تو اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتے تو ہمیں بھی اسی طرح گھیر لیا جاتا جیسے عثمان کو گھیر لیا گیا تھا. تم نے جو مشورہ دیا تھا کہ اس وقت تک خلافت قبول نہ کروں جب تک تمام شہروں کے لوگ میری بیعت پر راضی نہ ہوں، تو دراصل بیعت اہل مدینہ کی بیعت ہوتی ہے، دوسروں کی بیعت تو ان کے تابع ہوتی ہے، اور میں بھی یہ پسند نہ کرتا تھا کہ خلافت ہم لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے. تم نے جو یہ مشورہ دیا تھا کہ زبیر و طلحہ و دیگر لوگوں کو خود صلح کر لینے دو، تو یہ اہل اسلام کے لیے بہت بڑی کمزوری کا سبب ہوتا. اللہ کی قسم مجھ پر شروع سے ہی قہر توڑے جا رہے ہیں، اور جب خلافت ملی تو وہ بھی ناقص ملی ہے. میرے نزدیک ان مخالفوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم نے جو کہا کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب لوگ میرے ساتھ ہوں اور میں گو کے جانور کی طرح چھپ کر بیٹھ جاؤں جسے ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہو، اور اس گو کو پکڑنے والے یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہوں کہ یہاں گو موجود ہی نہیں، اور جب شکاری واپس چلے جائیں تو وہ باہر نکلا. جب یہ خلافت مجھے مل گئی تو اگر میں اس کی فکر نہ کروں تو اس کی فکر کون کرے گا؟ اے میرے بیٹے اب تم اپنے مشوروں سے باز آ جاؤ. میں نے یہ پوری کی پوری باتیں پڑھ کے صرف آپ لوگوں کو اس لیے سنائی ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کے مشوروں کا تو ذکر کر دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ کے جوابات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ سن لیں بات، سن لیں، یہ ہو گیا. اب سنو ذرا یہ بات کو دیکھو. پھر صفحہ نمبر 53 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ اہل مدینہ بیعت کے وقت میں یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، کیونکہ علی الخصوص اس وقت جبکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ علی رضی اللہ عنہ اہل قبیلہ کے ساتھ قتل و قتال کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں، اور ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا جائے گا یا نہیں. اہل مدینہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے اور انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ خاموش بیٹھ جائیں اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. اس کا مطلب حسن رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ سب جان چکے تھے، معروف بات تھی. اور سنیں اس بات کو. پھر دیکھیے یہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 451 کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس آ کر کہا ابا جان اس عزم کو خیر بات کہیے، اس میں مسلمانوں کی خون ریزی اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، مگر آپ نے حسن رضی اللہ عنہ کی بات نہ مانی بلکہ جنگ جمل کا پختہ ارادہ کر لیا. یہ جمل کے وقت کا مشورہ ہے. اور پھر ذرا دیکھیے گا، میں چاہتا تو البدایہ والنہایہ سے یعنی تاریخ ابن کثیر سے آگے بڑھ کے سنا سکتا تھا، لیکن سب سے پہلے مستدرک حاکم حدیث کی کتاب کے اس والے ترجمے والے نسخے سے اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ مرزا جی اسی نسخے کو بعض مرتبہ اٹھا کے دکھاتے ہیں، جس کا مطلب یہ کتاب مرزا جی کے پاس ہے.
جس کا مطلب مرزا جی نے اس کو پڑھ رکھا ہوگا. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جو روایت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ مرزا جی اگر حقیقی محقق ہیں تو پہلے سے ان کے علم میں ہوگی. تو پھر جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلے سے علم میں ہوگی تو پھر مرزا نے اس کو چھپا کر یہاں پر جھوٹ بولا اور منافقت کی کہ یہ نعوذ باللہ عصری صاحب نے بکواس کی, یہ کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے. اور اگر وہی ذریت مرزائیت اپنی علمی یتیمی مسکینی کے اندر یہ کہہ بیٹھے کہ مرزا جی سے پہلے سے جانتے نہ تھے, تو ہم تو کہتے ہی ہیں کیا اندھا بہرا لنگڑا لولا امام ہے تمہارا ڈکٹیشن پہ چلنے والا جسے پتا کچھ ہوتا نہیں ہے, ڈکٹیشن لے کے جو رٹوایا گیا وہ پڑھنے بیٹھ جاتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے, اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 416 ہے. عبد الرحمن بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے کہ جنگ جمل کے موقع پر میں مقتولین کو دیکھنے کے لیے نکلا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن ابی بکر اور حضرت زید بن سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقتولین میں گھوم رہے تھے. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقتول کو دیکھا جو منہ کے بل جھکا ہوا تھا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سیدھا کیا تو ان کی چیخ نکل گئی. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا قریش خوش ہیں. اللہ کی قسم, آپ کے والد نے پوچھا اے بیٹے یہ کون ہے؟ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا یہ محمد بن طلحہ بن عبید اللہ ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا اللہ کی قسم یہ تو بہت نیک لڑکا تھا. پھر علی رضی اللہ عنہ غمزدہ ہو کر جھک کر بیٹھ گئے. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابا جان میں آپ کو اس سفر سے مسلسل روکتا رہا لیکن آپ پر فلاں فلاں لوگوں کی رائے غالب آ گئی. یار آپ نہیں سمجھ رہے بات. کیا کہا ہے عصری صاحب نے کہ ان کے اپنے لشکر کے اندر لوگ موجود تھے جو انہیں غلط آراء دیا کرتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے حسن کے آراء کو نہیں مانا, ان کی بعض آراء کو مان لیا, جس کی وجہ سے یہ کہا نا عصری صاحب نے یہ خبیث ذلیل ابلیس کی بیوہ یہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے جھوٹ بولا, بکواس کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بکواس حدیث کی کتاب میں لکھی ہے اور یوں بھی بچ کے نہیں نکل سکتے, تاریخ ہے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یا بتی قد کنت انہا کا انہاذ المسیر فغلبک علی رائک فلان و فلان. اس کو عربی عبارت بھی میں اس لیے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, حالانکہ یہی ترجمہ والی کتاب مرزا پڑھ کے سناتا ہے, لیکن یہ نہ کہتے یہاں ترجمے میں ڈنڈی ماری گئی ہے, اس لیے عربی عبارت پڑھ کے بتا رہا ہوں. کنتو انہا کا انہاذا, میں روکتا تھا آپ کو اس سفر المسیر, اس سفر سے, فغلبک پس آپ پہ غالب ہوا, علی رائے کا, رائے آپ کی وہ فلان و فلان جو فلان فلاں آپ کو دیتے تھے. بتائیے عصری صاحب نے اپنی طرف سے کیا کہا تھا؟ یہ مرزا نے کہا نا کہ جی حضرت علی کے بارے میں جھوٹ بولا, بکواس کسی نے غلط باتیں منسوخ کی. یہ غلط باتیں نہیں ہیں, یہ تاریخ و احادیث کی کتاب میں موجود وہ حقائق ہیں کہ جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو رہا. آگے سنو, یہ سننا ذرا بات کو. چلو یہی الوداع والنہایہ تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 471 کے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سندوں کے ساتھ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت لکھے ہیں. علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حسن سے کہتے ہیں کاش تیرا باپ آج سے 20 سال قبل ہو چکا ہوتا. عصری صاحب نے کہا پچھتاتے رہے, کیا کریں خود علی, کاش تیرا باپ آج سے 20 سال قبل فوت ہو چکا ہوتا. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے والد میں آپ کو اس سے روکا کرتا تھا, میں آپ کو اس سے کیا کہا ہے عصری صاحب نے اپنی طرف سے, مجھے صرف یہ بتا دیں سوائے اس کے پوری ذریت جاہلوں کی ہے. کتابیں کبھی کھول کے دیکھی, پوری ذریت جاہلوں کی ہے, جنگلی جاہل ہیں, اور ان کو سننے والے ان سے بڑے جاہل ہیں, یقین کریں. ورنہ اگر کتابیں کھول کے دیکھ لیں ایک لفظ عصری صاحب کا اپنی طرف سے نہیں ہے. اور آگے سنو, قیس بن عباد بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے دن کہا حسن کاش تیرا باپ 20 سال قبل فوت ہو چکا ہوتا. حضرت حسن نے جواب میں آپ کو کہا میں آپ کو اس سے روکا کرتا تھا. آپ نے فرمایا میرے بیٹے مجھے معلوم نہ تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی, مجھے معلوم نہ تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی. آپ اندازہ کریں. اور اس کے بعد دیکھیں, کوئی کہہ دے تاریخ کی کتاب اٹھائی تھی, تاریخ کی کتاب اٹھائی تھی. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 263 ہے, حدیث نمبر 38020 ہے. ہاں 38820. اور سنیے گا ذرا بات کو نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سنیں. مرزا جی کہتے ہیں
اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 میں مرزا جی نے کہا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جی اہل سنت کا، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ پھر کچھ جملوں کے بعد فرماتے ہیں انہوں نے جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر پورے چیپٹر باندھے ہیں، تقریباً 200 کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے اندر۔ اس سے پہلے حضرت عثمان والا چیپٹر موجود ہے، ان کی شہادت کیسے ہوئی، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں سارا چٹا کٹا کھل جائے گا کہ کیا ہوا سارے کا سارا معاملہ۔ تم نے کہا میں نے مانا، کھولا مصنف ابن ابی شیبہ، وہی جمل کا بیان ہے بھائی، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 263 اور حدیث نمبر ہے 38820۔ ابو صالح کہتے ہیں قال علی یوم الجمل، علی رضی اللہ تعالیٰ نے جمل کے دن کہا وددت انی کنت مت قبل ھذا ب20 سنہ، کاش میں آج سے 20 سال پہلے انتقال کر گیا ہوتا۔ اور سنو ذرا بات کو، حدیث نمبر 38831 ہے کہ سلیمان بن سورد الخدائی وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اے زرنی عند امیر المومنین فانما منعنی من یوم الجمل قضا و قضا، یہ ذرا امیر المومنین کے پاس میرا عذر پیش کر دیجئے، میں اس وجہ سے نا وہ جمل کے دن جا نہیں پایا۔ فقال الحسن لا قد رأیت حین اشتد القتال یلوث بی، تو اپنی کیا بات کر رہا ہے کہ جب اس دن لڑائی اپنے عروج کو پہنچی تو میں نے اپنے والد کو جو ہے خود یہ بات کہتے ہوئے سنا، یا حسن لو وددت انی مت قبل ھذا ب20 حجۃ، اے حسن کاش میں آج سے 20 حجوں پہلے، 20 حجوں یعنی 20 سال پہلے انتقال کر گیا ہو۔ بھائی میرے پیارے، بھائی میرے پیارے، اور اسی پہ ایک آخری روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اگر علی خود کو حق پر سمجھتے، معاویہ کو باطل پہ سمجھتے، معاویہ باغی و خارجی ہوتے، اگر مسئلہ علی کی طرف سے مکمل طور پہ صحیح ہونے کو تھا، علی مکمل طور پہ صحیح ہے، باقی سب مکمل طور پہ غلط ہے، بات اس طرح نہیں ہے کہ علی بھی حق پر ہے اور معاویہ بھی حق پر ہے، بات اس طرح نہیں ہے۔ اگر اور اسی طریقے سے یہ سمجھو ذرا بات کو کہ بات اس طرح نہیں ہے جیسے عصری صاحب نے بیان کی، لوگ انہیں غلط مشورے دیتے رہے، انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کے جیسے پر حکمت مشوروں کو تو اس وقت معاملے کی نداقت نہ سمجھتے ہوئے نہیں تسلیم کیا، اپنے دیگر ساتھیوں کے مشورے مان لیے، لیکن بعد میں پچھتاتے رہے، جو حوالے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 273 ہے، حدیث 272 اور 73 ہے، حدیث نمبر 28847 ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے صفین کے دن کہا لو علمت ان الامر یکون ھکذا ما خرجت، مجھے پتا ہوتا معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا میں کبھی نہیں نکلتا، مجھے پتا ہوتا معاملہ یہاں تک نکل جائے گا میں کبھی نہیں پڑھتا۔ اذهب یا ابا موسیٰ فاحکم ولو بحزی عنقی، اے ابو موسیٰ شریک کھڑا ہو، فیصلہ کر ہمارے درمیان، بھلے فیصلہ میری گردن پر ہو۔ اب بھائی میرے، معاویہ اگر مکمل طور پہ غلطی پر تھا تو علی یہ کیوں کہہ رہے ہیں فیصلہ کر بھلے سے میری گردن پر ہو؟ اور بھائی کچھ سمجھے نہیں بات کو، مجھے صرف اتنا بتا دے ذریت مرزائیت اور ان کے سہولت کار کون سی بات تھی جو عصری صاحب نے اپنی طرف سے کی تھی، اور نہیں تو میں اسے اور کیا بولوں سوائے اس کے کہ محض تم نے اللہ کے ولی پر بہتان تراشنے کے لیے یہ جملہ بولا کہ یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، علی کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ دو میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، تم بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بات صحیح تھی، مگر تم اس اللہ کے ولی کو کسی طرح لوگوں کی نظروں میں متون کرنا چاہتے تھے، اور نہیں تو دوسری ہو ہی یہ بات سکتی ہے، پتہ تمہیں کچھ ہوتا گھنٹے کا نہیں ہے، پتہ تمہیں گھنٹے کا بھی نہیں ہوتا، ہوشیار تم اتنے بن رہے ہو تو مسئلہ سارا یہ رہتے بلوں میں ہو، بلوں سے باہر نہیں آتے، یہ ہے بات، بلوں سے باہر آؤ، آمنے سامنے بیٹھو، پھر دیکھیں تمہیں ہم، ایک بھی جرت کرے بل میں سے نکل کر آئے اپنے باہر اور سب کا نمائندہ بن کر آئے۔ ہاں شرط مرزا جی علی، مرزا جی بھی کہتے ہیں نا وہ آئے جو سب کی نمائندگی کر سکتا ہوں، ایسی ہم بھی وہی شرط رکھتے ہیں، آئے وہ جو سب کی نمائندگی، ایسا کہ اس کی شکست تمہاری ساری رافضیت کی شکست مانی جائے اور ہمارے والے اہل سنت کی، ایسے نا۔